السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خاص ٹرانسمیشن ہماری جو سورہ مزمل شریف پر ہے، اور سورہ مزمل شریف میں چھپے ہوئے میم کے وہ راز جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور سورہ مزمل شریف میں جو 48 میم ہیں ان سے کام لینے کے طریقہ کار اور ان کے اعمال، اور جو ہمارے خانوادے میں رائج ہیں اس کے طریقہ کار آج میں آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں سورہ مزمل شریف کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ یوں تو آپ نے فضائل بہت سنے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے اگر میں اس کی ابتدا کرتا ہوں تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ مزمل شریف لے کر روح زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ سورت سبز نور سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ سورت تھی جو واحد تھی جو سبز نور سے لکھی ہوئی تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر روح زمین پر نازل ہوئے، اور جب آپ جبرائیل علیہ السلام آئے تو چاروں فرشتے اس زمین پر نازل ہوئے، اور وہ فرشتے جو آج سے پہلے کبھی اس روح زمین پر نہیں آئے تھے وہ اس سورت کی برکت میں اس سورت کے ساتھ شامل ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے جنت کے وہ دروازوں کو کھول دیا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولے گئے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ سورت نازل کی ہے جو آج سے پہلے اگر کسی امت پہ نازل کر دی جاتی تو کوئی بھی عاصی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کی برکت کی یہ کہ اس کو صرف ایک مرتبہ ہی اگر پڑھ لیا جائے تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً ہر شخص نے، ہر مسلمان نے اپنی زندگی میں سورہ مزمل شریف ایک بار ضرور پڑھی ہوگی، اور وہ ایک بار جو پڑھی ہوگی تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہی سورت جو ایک بار اس نے اپنی زندگی میں پڑھی ہوگی وہ اس کی شفاعت کروائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے۔ یوں تو پورا قرآن پاک رب کا کلام ہے اور حق الہی کی طرف سے ہے، اور جو 114 صورتیں تمام کی تمام پر نور ہیں، تمام کی تمام ہدایت کے لیے ہیں۔ اور سورہ مزمل شریف ہی کی کیوں اتنی اہمیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جیسے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک مرکز ہے، اور مرکز مثال کے طور پر کہ جیسے صدر میں موجود ہے، اور ایک شخص اگر نارتھ کراچی سے چلتا ہے تو وہ ایک وقت پہ پہنچتا ہے، کوئی گلشن سے چلتا ہے تو ایک وقت پہ پہنچتا ہے، لیکن کوئی شخص صدر کے قریب رہنے والے نمائش میں رہتا ہے، گارڈن میں رہتا ہے، کہیں رہتا ہے تو وہ قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ تمام صورتوں کے ذریعے انسان اپنے مرکز پہ پہنچتا ہے، لیکن سورہ مزمل شریف وہ صورت ہے کہ جس کی برکت سے انسان جلد از جلد اس منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے کہ جس شخص زندگی میں ایک دفعہ پڑھی ہوگی وہ بے ایمان موت نہیں مرے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا فرمان ہے کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کسی قبر پر ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے اور پڑھ کر وہ اس کو اصال کرتا ہے تو 300 سال تک اس قبرستان میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور جو شخص زندگی میں جس نے ایک مرتبہ پڑھی ہوگی تو اس پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سورہ مزمل شریف کے میم کا راز ہے۔ اور وہ میم کا راز کیا ہے؟ سورہ مزمل شریف کے اندر اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹوٹل 48 میم بنتے ہیں، اور 48 میم کو اگر ہم 48 کو علم العدد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو 8 اور 4 12 بنتے ہیں، اور 12 کو اگر ہم علم المفرد میں لے کر آتے ہیں
تو بنتا ہے 3 کا عدد. اور جب میم کو دیکھتے ہیں، جب میم کو ہم لکھتے ہیں تو میم 3 حروفوں کا مشتمل ہے، یعنی کہ میم، یا اور میم. جیسے ہم الف پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم الف لکھتے ہیں تو الف، لام اور فے، یہ الف بنتا ہے. اسی طریقے سے میم جب پڑھتے ہیں تو میم پڑھتے ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو میم یہ اور میم کے ساتھ لکھتے ہیں. تو ان 2 میموں کا کیا راز ہے؟ اور یہی وہ 2 میموں کا راز ہے جو پورے 48 میم کے گرد گردش کرتا ہے. یعنی کہ جو کچھ اس میم میں موجود ہے وہ تمام کے تمام 48 میم کے اندر موجود ہے. یعنی کہ اس کے میم، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میم جب لکھو تو میم کا سر کھول کر رکھو، کہ اس کا پہلا جو میم ہے وہ ہے مظہر کا، جو مظہر ہے عجائبات کا. اس کا جو پہلا میم ہے وہ رب کی ذات کا ہے، جو مظہر ہے تمام عجائبات کا. اور بیچ میں جو یا کا سیغہ ہے یہ ندا کا سیغہ ہے. اور اس کے بعد جو میم ہے وہ محمد کا میم ہے. یعنی کہ جہاں جہاں رب ہے وہاں وہاں محمد کی ذات ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود سے کبھی جدا نہیں کیا، کہ جہاں جہاں وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور رب جہاں جہاں رب کی ذات موجود ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ہی رکھا، اپنے سے جدا نہیں کیا. کیونکہ سب سے پہلے جب نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اپنے نور سے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بنایا. سبحان تو اللہ. یہی وہ میم کا راز جو ابتدا سے تھا اور انتہا تک رہے گا، کہ جب اس نور کی تخلیق ہوئی، اس میم کی تخلیق ہوئی، اور جب کلو من علیہ فان ہوگا، جب سے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو باقی رہے گی تیرے پروردگار کی ذات. وَيَبْقَوْا وَرَبِّكَ وَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ رب ہی کی ذات ہے. تو یہ میم اور یہ میم کہ جب وہ مقام آئے گا کہ جب ہر چیز نے فنا ہونا تو بیچ میں سے یہ نکل جائے گا اور میم میم میں ضم ہو جائے گا. ہر چیز فنا ہو گئی، باقی رہی رب کی ذات، کہ جو جس کا جز ہوتا ہے وہ اسی کل میں جا کے ملتا ہے. اور جو میم سے محبت رکھتا ہے، میم کے راستے میں ہوتا ہے، وہ اس میم کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے. کہ جیسے نبی کی آل، نبی کی آل سے مراد کہ نبی کی اولاد، آل سے مراد کہ نبی کے پیروکار، جو نبی سے محبت رکھتے ہیں، جو نبی کی امت ہے. جس طریقے سے مقناطیس کے پرزے بکھرے ہوئے ہیں، مقناطیس کو آپ چورا چورا کر دو، اس کے ذرات کو بکھیر دو، اور پھر ایک بڑا مقناطیس جب سامنے آئے گا تو سارے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر چپک جاتے ہیں. اسی طریقے سے کہ جب ہر چیز نے فنا ہونا ہے تو یہ پوری کائنات اور وہ جو نبی کی آل ہے وہ اس میم کے ساتھ ضم ہو جائے گی. یہ سورہ مزمل شریف کے میم کا ایک راز ہے. اسی لیے تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ مزمل شریف نہیں پڑھی، جس نے سورہ مزمل شریف کے اعمال نہیں کرے، جس نے سورہ مزمل شریف کی دعوت نہیں دی، اس نے گویا سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ سورہ مزمل شریف کے بغیر تمہاری روحانیت، تمہاری ولایت نامکمل ہے، ناممکن ہے. کہ یہاں تک ہے کہ جو شخص کو کسی ولایت کے مقام پہ، کسی کے مقام پہ فائز کیا جاتا ہے، کسی مقام اس کو مرتبہ دیا جاتا ہے، تو وہ سورہ مزمل شریف ضرور پڑھتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے سلاسل کے اندر، ہمارے خانوادے کے اندر سیدنا غوث العظم کے بعد اس کے سب سے بڑے جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں وہ ہمارے بزرگ شیخ نور الدین مبارک
غزنوی رحمت اللہ علیہ، کہ جو ایک کڑی سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتے ہیں، یعنی کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنا سلسلہ سرکار غوث پاک سے منسوب کر کے آپ نے چلایا جبکہ آپ فردوسی تھے، تو آپ نے جب سیدنا غوث العظم سے منسوب کر کے اپنا سلسلہ چلایا اور آپ فخر سے بولتے تھے کہ میں حضور کا مرید ہوں اور خلیفہ ہوں، تو یہ سورہ مزمل شریف کی برکت تھی۔ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کے بعد اس روئے زمین پر سورہ مزمل کے جو سب سے بڑے صاحب دعوات بزرگ گزرے وہ ہے قطب ربانی محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے خانوادے کے اندر سورہ مزمل شریف ایسے ہے کہ جیسے جسم کے اندر ہماری ریڑھ کی ہڈی، اور سورہ مزمل شریف کی جو اجازت ہمارے پاس سند کے ساتھ آئی ہے، اس کو اگر آپ کو اجازت مل جائے تو گویا آپ کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہوگا۔ سورہ مزمل شریف پڑھنے کی اجازت اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب قرآن پاک میں پڑھتا ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان پر فرض کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ لیکن اگر آپ سورہ مزمل شریف کا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت اس لیے لی جاتی ہے تاکہ جن بزرگوں نے اپنی ساری زندگی سورہ مزمل شریف پڑھی ہے ان کی برکتیں تمہیں مل جائیں، کہ تم جو 1 سال میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وہ تم 40 دن میں ہو جاؤ، جو 40 دن میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وہ 1 دن میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو سورہ مزمل شریف وہ سورت ہے اگر کوئی مفلس سی حالت میں پڑھتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے، اگر کوئی محتاج پڑھتا ہے تو وہ غنی ہو جاتا ہے، اگر کوئی قرض دار پڑھتا ہے تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی دشمن کے لیے پڑھتا ہے تو وہ دشمن اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کے ظاہری فضائل ہیں، لیکن اب میں بات کرتا ہوں اس کے باطنی فضائل پر۔ اہل سلوک کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ اہل سلاسل کے اندر سورہ مزمل شریف کی کیوں اتنی امپورٹنس ہے؟ کیوں ہر مریدین کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ سورہ مزمل شریف حفظ کر لو، یاد کر لو، اس کو پڑھا کرو؟ اس لیے جو اہل سلوک ہوتے ہیں کہ جب وہ ابتدان کے اندر سورہ مزمل شریف کی ابتدا کرتے ہیں تو اسی میم کی ضرب انسان کے نفس پر لگتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر سب سے سرکش ہمارا نفس ہے، تو جب انسان سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے تو یہی میم کی ضرب اس کو سرکش اس کے اوپر لگتی ہے اور وہ زیر ہوتا ہے۔ جب وہ زیر ہوتا ہے تو اس کا قلب اس کو بیدار کرتا ہے۔ اور جب قلب بیدار ہوتا ہے تو قلب کی جو صورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ابتدان کے اندر اس میم کا جو سر ہے جس کے بارے میں لکھا گیا اس کو کھول کر رکھا جائے تو پھر وہی قلب کے اندر اس میم کی شبیہ ظاہر ہونے شروع ہوتی ہے، کہ جس طرح ایک گناہگار شخص ایک گناہ کرتا ہے اس پہ ڈوٹ لگ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے نیک شخص اگر کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کی ابتدا اس میم کے سر سے اس کے قلب میں بیدار ہوتی ہے، اور یہی روحانیت کھل کر پھر اس کی پوری روح کو بیدار کر دیتی ہے، اس کے تمام لطائف کو جاری کر دیتی ہے۔ اس لیے سورہ مزمل شریف ہر خانوادے میں یہ سمجھ لیں کہ لازمی ہے۔ اور ہمارے خانوادے کے اندر سورہ مزمل شریف کے کئی ترتیب اور اس کے طریقہ کار موجود ہیں۔ میں نے آپ نے تمام شاگردوں کو اپنی پہلی پرانی ویڈیوز کے اندر سورہ مزمل شریف کی کئی تفسیر بیان کیے، اس کے اعمال بیان کیے، اس کے فضائل بیان کیے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار بیان کیے۔
سب سے زیادہ جس ترتیب و طریقے سے ہمارے خانوادے میں سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے وہ 360 کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ 120 مرتبہ 3 دن اگر اس کو کر لیا جائے تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے۔ اب وہ 3 دن کون سے ہیں کہ جس میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو کم ہو؟ کہتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر اگر آپ چاند کی 13، 14 اور 15 کو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو آپ یہ عمل آپ کے پورے سال آپ کے لیے جاری رہتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کے اندر 13، 14، 15 کو 120 کی تعداد کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر عام دنوں کی بنسبت پورے سال چلتی ہے، تو رمضان میں جو شخص 3 دن میں یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی چلتی ہے۔ یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے، یہ اعمال کی برکت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے، اور رمضان میں اس عشرے میں کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر کہ جس نے زندگی میں رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو سورہ مزمل شریف کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی جو 4 آیتیں شروع کی کہ یا ایھا المزمل، ایک کپڑا لپٹ کر سونے والے، اس 4 آیتوں کے اندر 4 ہی میم موجود ہیں، اور میم کو اگر ہم اس کے نومیریکل ویلیو اگر نکالتے ہیں تو اس کا عدد بنتا ہے 40، اور 40 میں سے 0 کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو ہنسا ہمارے پاس آتا ہے 4 کا۔ اب 4 کا حصہ اور وہ میم کے سر کا حصہ، یہ جو میم کے سر کا حصہ ہے یہی پوری کائنات ہے، پوری کائنات اسی کے گرد ہے، اور وہ 4 ہی عناصر جس کو 4 عناصر کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص تسخیر کے لیے سورہ مزمل شریف پڑھنا چاہتا ہے وہ صرف 4 آیتوں سے اپنا کام لے سکتا ہے اعمال کی صورت میں، اور یہ 4 آیتیں باقاعدہ طور پر سورہ مزمل شریف کی 4 فرشتوں کے نام کی ترتیب کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے اعمال کی صورت میں۔ اس کی 4 آیتیں بڑی کمال کی ہیں شروع کی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم اپنا عمل رات میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رات میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا، رات میں ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہ ابتداء میں یا ایھا المزمل، اگر ہم اپنی سلوک کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم اپنی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے کرتے ہیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اعمال کی صورت میں آپ اس ترتیب سے ان 4 آیتوں کو اگر پڑھ لیتے ہو تو آپ کی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے۔ کس ترتیب سے؟ کہ یا ایھا المزمل زملنی بلطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے یہ حصہ اس میں کرنا ہے عمل کی صورت میں، کہ اگر ہم اپنی چاہے نا کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو، ہمارے اندر روحانیت قائم مقام ہو، ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہماری باطنی آنکھ نہیں کھل رہی، ہمارا قلب جاری نہیں ہو رہا، ہماری روح بیدار نہیں ہو رہی، ہمارا سب کچھ روشن نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ہم جیسے ایک گلاس میں پانی بھر رہے ہیں وہ گلاس لیک ہے، تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ یہی اعمال اس گلاس کو کہ جہاں سے وہ آپ کی پانی اور آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت کو ضائع کر رہا ہے، یہ اس کو پورا پیک کر دیتی ہے اور اس کو پورا لبا کے صورت میں اس کو بھر دیتی ہے۔ یا ایھا المزمل زملنی بلطفک الخفی یا رسول اللہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ صرف 4 آیتیں، اور اگر اس کو عمال کی صورت میں اس ترتیب سے پڑھتے ہیں جس ترتیب سے میں نے ابھی پڑھا، اور 40 روز تک 40 مرتبہ اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری باطنی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح پڑھ لینے سے ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے ہمیں فیض ملتا ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے۔
اور کہتے ہیں جو شخص سورہ مزمل شریف کا عامل ہوتا ہے، جو شخص سورہ مزمل شریف کی دعوت دیتا ہے، تو سورہ مزمل شریف کا پڑھنے والا کا تعلق دربار رسالہ سے بہت گہرا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اس کا دربار رسالہ سے باہر آنے کا دل نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کسی اور عمل سے اگر 40 سال میں اس مقام تک پہنچتے ہو تو سورہ مزمل شریف کی برکت سے آپ 40 دن میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہو. یہ ہے سورہ مزمل شریف کی برکت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دربار رسالت تک پہنچنے کے لیے یہ جو آپ نے عمل بتایا ہے، اسی عمل سے ہم دربار رسالت میں پہنچیں گے. بالکل اسی عمل کے ذریعے بھی پہنچ سکتے ہیں، اور سورہ مزمل شریف پوری پڑھنے سے بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ سورہ مزمل شریف کا بہت گہرا تعلق ہے حضور کی ذات سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ہی محبوب اور محب کی باتیں. میں نے کہا نا یہ 2 میم کیا ہے؟ سبحان اللہ. محبوب محب. بس سبحان دونوں میں میم ہے. سبحان اللہ. اور میم میم میں ضم ہوگا. میم نون میں نہیں ہو سکتا، میم الف میں نہیں ہو سکتا، میم با میں نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ وہ اسی کا جز ہے. سبحان اللہ. تو حضور یہ آپ نے اتنے سارے اعمال بتائے، وہ 48 میم کے کوئی خاص اعمال ہیں الگ الگ؟ بالکل خاص اعمال ہے. اچھا ایسے ہے کہ جیسے ایک میم کا الگ، ابھی جیسے آپ نے پہلے 4 میم کا ذکر کیا، یہ پہلے 4 میم اہم ہیں، ان کے علاوہ 48 میں سے 4 رہ گئے 44. تو 44 میم میں ہر میم کا کوئی عمل ہے؟ ہر میم کا عمل موجود ہے، اور ہر میم ایک الگ اشارہ کرتا ہے. تو ایک نشست میں 48 میم نہیں بیان ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اگر میں ہر میم کی تفسیر بیان کروں تو ہمیں 48 ایپیسوڈ چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور ہر میم کے لیے کم از کم ہمیں 1 گھنٹہ تو چاہیے، کہ بتانے کے لیے کہ اگر یا المزمل کے اندر یہ میم کا جو ہے یہ کس طرف دلالت کر رہا ہے، یہ کیا راز کھول رہا ہے، یہ کیا اسرار بیان فرما رہا ہے. اور ایک ہی الفاظ کے اندر، ایک ہی اسم کے اندر، ایک ہی نام کے اندر 2 میم کیوں آ رہے ہیں، اور اس کی ابتدا 2 میم سے ہی کیوں ہوئی ہے. سبحان اللہ. محمد میں بھی 2 میم ہے. سبحان اللہ. تو اس کی ابتدا کیوں ہوئی ہے. سبحان اللہ. کبھی جب ہم اس پہ سورہ مزمل شریف پہ کریں گے نا تو ہم ہر میم کو بتائیں گے کہ یہ کیا اشارہ کر رہا ہے اور اس کا رستہ کیا جا رہا ہے. یہ 48 دروازے کھول رہا ہے تمہارے لیے روحانیت کے. سبحان اللہ. تمہارے سلوک کے 48 منزلیں تو طے ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے کیا؟ 48 میم کی نہیں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس سے صرف فیض لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. نہیں سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ تو ہے نا. ضروری ہے. ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. جیسے محبوب عام بندے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں میں اصل میں عام بندے کی زیادہ بات. بالکل. جو دنیا دار شخص ہے جو اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اپنی ضرورت معاش کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. اس سے فائدہ اٹھائے، فیض اٹھائے. جیسے نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ ایک دفعہ پڑھ کر اس نے اصال کیا قبر والے کو 300 سال تک عذاب ہی نہیں ہے. اب اس کے لیے تو کوئی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جو نارملی پڑھ رہا ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے پڑھ رہا ہے، اگر کسی کو سخت سے سخت مہم آ گئی ہے یا کوئی پریشانی آ گئی ہے، اب اس کو سورہ مزمل سے استمداد چاہیے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کا ایک عمل بتا دیتا ہوں، طریقہ کار. اللہ وہ جو ہے ہی اسی کام کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارشاد. حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سخت سے سخت مسئلہ درپیش آ جائے، جی کیا سخت سے سخت مسئلہ درپیش ہو جائے، وہ 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے. 40 مرتبہ. اس کے بعد 111 مرتبہ یا غنی المغنی پڑھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور 40 دن میں اگر اس کا مسئلہ حل نہ ہو تو روز محشر وہ میرا دامن گیر ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تیر بہدف. تیر با ہدف.
اور بزرگوں کے نکلے ہوئے زبان سے وہ کلمات کی تاثیر اور وہ اجازت. اور الحمدللہ ہمارا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی ہمیں ملا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر کام نہ ہو تو بروز قیامت میرے دامن گیر ہو جاؤ. بالکل سبحان اللہ. مقصد یہ ہے کہ ایسا تیر با ہدف کہ آپ صرف 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں اگر آپ چاہتے کہ آپ کی رسائی دربار رسالت تک ہو. اللہ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رب کا قرب مل جائے. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہو کہ آپ دربار اسدیت تک پہنچ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ چاہتے ہو تمہارے مرشد کا خصوصی توجہ کرم تم پر ہو جائے. سبحان اللہ. تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے اسرار تم پر کھل جائے. تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سارے اسرار تمہارے سارے لطائف جاری ہو جائے اور تم اپنی معراج کو پہنچو تو 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنے میں مخاطب. ایک عام بندہ بھی اگر پڑھتا ہے تو 40 منٹ تو لگیں گے اس کو. جی بالکل. اور اگر کوئی حافظ قرآن پڑھتا ہے تو وہ 15 منٹ میں مکمل کر دیتا ہے. 15 منٹ میں؟ ہاں صحیح. نہیں ایک مرتبہ پڑھنے میں تو بہت ہی جلدی پڑھ لیتا ہے. مطلب 40 مرتبہ پڑھنے میں 15 منٹ میں پڑھ لے گا وہ 15 سے 20 منٹ میں. خیر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تو وہ ایک مطلب گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے ہی ایک قرآن پاک میں پیر رکھتے تھے اور دوسری رکعت تک پہنچنے سے پہلے وہ پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. جی اس میں بھی کوئی راز ہے؟ بالکل. وقت سمٹ جاتا تھا؟ کیا معاملہ تھا یہ؟ بالکل وقت سمٹ جاتا تھا. دیکھو تم قائم ہو, تم موجود ہو, جی تم کھڑے ہوئے ہو. صحیح ہے. تمہارے اوپر بوجھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میم کو اگر ہم لکھتے ہیں تو میم کا جو الف کی صورت ایک علامت تحریر ہوتی ہے. صحیح ہے. ہم لکھتے ہیں یہ قیام ہو گیا. صحیح ہے. اور اس کے اوپر جو میم کا سرکل آ گیا سر یہ پوری کل کائنات آ گئی. اچھا سبحان اللہ. جب تک تم قیام نہیں کرتے تم معراج کو نہیں پاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے کیا کلام فرمایا حضور نے. اللہ نے کیا کلام فرمایا حضور سے؟ حضور اٹھی گئے. سبحان اللہ. بھائی ایک شخص لیٹا ہوا ہے اس کو کہا جائے کھڑے ہو تو وہ کھڑا ہوگا نا. کس لیے کھڑا ہوگا؟ اللہ کے لیے. میم کی معراج کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر ابتدائی میم سے ہوئی ہے کہ مظہر تمہیں چاہتا ہے سبحان کہ اللہ. اب آپ کھڑے ہو جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر لبیک دوسرا میم کہہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایک مطلب یہ تو آپ نے یہ جو عمل آپ نے بتایا تھا پہلے یہ 40 دن کا یہ اس میں زکوٰۃ کی ضرورت پہلے نہیں ہے. کس میں؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا یا غنی المغنی والا اس کو 40 مرتبہ 40 روز تک پڑھے. ہاں تو وہ زکوٰۃ ہی ہو گئی ہے. زکوٰۃ بھی ہو گئی, فیوزات برکتیں بھی مل گئی اور اس کے مسائل سے پیدا ہوا چھٹکارا مل گیا. سبحان اللہ. اور اتنا تیر بہدف کہ حضرت مطلب یہ یقین کی انتہا, یقین کا کمال کہہ لیجئے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کام نہیں ہوتا تو پنجابی میں کہتے ہیں مینو ناپ لینا. پنجابی نہیں آتی. سبحان اللہ. ہمارے استاد تھے وہ یہی کہتے تھے کام نہ ہوئے مینو ناپ لینا کہ مجھے آ کے پکڑ لینا. تو وہ اسی طرح کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت پکڑ لینا مجھے اگر کام نہیں ہوتا تو. بھائی اور اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ ہاں یہ کیوں فرماتے ہیں؟ کیونکہ آپ سورہ مزمل کے معراج کو پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے ایک جگہ کا سفر کیا ہے, تم صدر, تم یہ سمجھ لو کہ پاکستان ٹور پہ تم گئے ہو, تم نے سب جگہ گھما ہوا ہے. سبحان اب تم آگے اپنے گھر والوں کو بتاؤ گے کہ بھائی لاہور میں ایسا ہے, لاہور میں مینار پاکستان ہے, لاہور میں داتا صاحب کا مزار ہے, لاہور میں بہت سارے مزار ہیں, لاہور میں شاہی مسجد ہے, لاہور میں یہ ہے. سبحان اللہ. تم گھر والوں کو آگے یہ نہیں بتاؤ گے کہ اسلام آباد میں داتا صاحب کا مزار ہے. جی جی. تم یہی بتاؤ گے اور قسم کھا کے بولو گے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم میرے گریبان پکڑ لو. مطلب جا کے دیکھو اگر نہیں ملے تو آگے پکڑ لینا. پہلے ہوتا ہے یقین, سبحان اللہ. پھر ہوتا ہے عین الیقین, عین الیقین, پھر ہوتا ہے حق الیقین. سبحان اللہ. آپ حق الیقین کی معراج کو پہنچے ہیں
تو آپ نے کہا کہ اتنی بار پڑھ لینا، میں تمہیں راز دے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. حضور یہ تو ہے 40 دن کا عمل نا. 40 دن انتظار کر رہا ہے کوئی کہ 40 دن میں کام ہوگا. کوئی اس سے بھی جلدی کام ہونے والا ارشاد فرمائیں گے؟ بالکل اس سے جلدی بھی ہوتا ہے. آپ ایک کام کریں کہ آپ ایسا پیپر لیں جو فوٹو اسٹیٹ کا پیپر ہوتا ہے کہ جس میں لکیریں نہیں ہوتی آگے پیچھے. صحیح ہے. بلینک پیپر ہوتا ہے جی. اس کے اوپر آپ دائرے کے اندر 48 میم لکھ لیں. 48 میم. ہاں صحیح. اور میم آپ کو لکھنا ہے اس صورت میں. یہ فوٹو کاپی والا پیپر بھی آ گیا. یہ فوٹو والا کاپی، یہ زبردست ہو گیا کام. یہ فوٹو سے ڈال دیں، اس میں لکیریں نہیں ہیں. آپ نے میم ایسے لکھنا ہے، ایسے میم دائرے میں بنا دینا، پورا دائرہ بنا دینا. اور کتنے رکھنا ہے؟ 48 میم. 48 میم کا ایک راز ہے، 48 میم کی تعداد ہے، اور اسی کی برکت سے کام ہوتا ہے. اسی سے معراج ہے اور اسی میم سے معراج ہے. میم سے بھی معراج ہے. سبحان اللہ. میم میں بڑے اسرار پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا 48 میم لکھ لیں. 48 میم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب بیچ میں سے اپنا مقصد لکھ لیں. صحیح ہے. اس کو لپیٹ لیں. لپیٹ لیں. اپنے بازو پہ باندھ لیں. صحیح. اپنے گلے میں ڈال دیں. نہیں کر سکتا اپنے گھر میں کسی وزن کے نیچے دبا دیں، اونچی جگہ پر. اچھا اونچی جگہ ضروری ہے. بعض لوگ بیڈ کے نیچے دبا دیتے ہیں. نہیں، اس کو اونچی جگہ پہ دبا. ادب والی جگہ پر. ادب کو وہ رکھے. صحیح. حضور آپ نے مزمل شریف کے اتنے راز جتنے خیر ظاہر کیے ہیں، تو حضور اتنے سارے فضائل ہیں. میاں صاحب نے کوئی خاص طریقہ آپ کو تعلیم کیا ہو یا جس پر ریاضت کی ہو آپ نے؟ ابتدا میں ظاہر سی بات ہے سورہ مزمل شریف 40 بار سے ابتدا ہوئی. صحیح. ہمارے کوئی دنیاوی مقاصد تو تھے ہی نہیں. صحیح. ہمیں دنیا کی طلب اور حاجت تو تھی نہیں. صحیح. ہمارا مقصد صرف سیکھنا تھا. تو یہ تو عام طریقہ ہے کہ آپ کو 40 مرتبہ ابتدا دی، اس لیے کہ تاکہ سورہ مزمل شریف تمہیں حفظ بھی ہو جائے. جی. آئی بات سمجھ میں. جی. اور پھر مانوس بھی ہو جائے. کون مانوس ہو جائے؟ روحانیت. روحانیت. اور اس روحانیت میں سورہ مزمل شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 360 سرداران ہیں. 360 سرخ موکلان کے سرداران ہیں. موکلان سرداران ہیں تو 360 ہیں. سبحان اللہ. بعض صوفیوں کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اس کی 360 صفحے ہیں نوری مخلوقات کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور یہاں پر یہ سرخ جنات جو ہے نا، سرخ جنات کی بات نہیں کر رہا میں، موکلان کی بات کر رہا ہوں. جی مطلب پہلے آپ نے سرخ موکل کے سردار. ہاں نہیں، موکلان کے سردار. صحیح ہے. اور جو 360 ہے نا، پھر اس سے ہی تمام شاخیں، تمام صفحے نکلتی ہیں جو اور درجہ بر درجہ مخلوقات موجود ہیں. اس کی روحانیت پر معمور ہے. اس پہ معمور 2 بزرگ ہیں. 2 بزرگ ہاں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. بزرگ کہہ لیں، بعض اس کو بزرگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایوان ہے. سبحان اللہ. یہ بھی نوری مخلوقات ہیں. صحیح. کہ جن میں فرماتے ہیں کہ ایک کا نام عبد الرسول ہے. عبد الرسول. اور ایک کا نام فرعون ہے. اللہ اکبر. تو فرعون تو لقب ہے نا. اچھا. ہاں. یہ نام مطلب وہ جو جن کا نام فرعون ہے، ہاں وہ معاملات دیکھتے ہیں عالم سفلی کے، اور جو عبد الرسول ہے وہ معاملات دیکھتے ہیں عالم علوی کے. صحیح. اچھا. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے فیض ہو، عبد الرسول سے فیض ہو، جی، تو پھر سورہ مزمل شریف کی ایک آیت ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. صحیح. پھر صرف اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، پھر صرف اس آیت کا عمل ہے، پھر اسی آیت سے پھر ان کی روحانیت اس کے وہ ہوتی ہے معاون و مددگار. پھر یہی حکم دیتے ہیں ان 360 سرداران میں سے کسی بھی ایک کو.
صحیح. وہ جو ایک کو جو حکم دیتے ہیں جو سردار موکل ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں، جتنے بھی صفوں میں جو بھی مخلوقات ہوتی ہیں، وہ سب کے سب جو ہوتے ہیں وہ اسی کے پھر معاون اور مددگار بنتے ہیں. سفلی سے مراد وہ سفلی نہیں ہے جو جادو سفلی میں ہوتا ہے، بیسیکلی اسفل سے ہے نا، یعنی کہ نچلے درجے سے ہے. جی جی جی. کئی لوگ اس کو بھی وہی سفلی سمجھ لیں. ہاں وہ سفلی بھی اسفل سے ہی ہے. ہاں مطلب وہ کالے جادو اور دیکھیں نا، ایک شخص ایک مثال کے ایک شخص ہے، وہ عامل ہے، ایک عامل ہے، بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھتے پڑھتے وہ لوگوں کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو پھر جب وہ گرے گا اپنے مقام سے تو وہ کہاں جائے گا؟ اسفل پہ آئے گا نا، پھر وہ سفلی کہلائے گا نا. صحیح. حضور آیت کہاں تک پڑھنی ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا تک. اچھا فعصا سے پہلے. ہاں صحیح. صرف یہ ہے، لیکن اس کا ترتیب طریقہ کار ہے. یہ اس وقت تعلیم کیا جاتا ہے کہ جب تم سورہ مزمل شریف کی پوری زکوٰۃ ادا کر لیتے ہو، اس کے بعد یہ عمل تعلیم کیا جاتا ہے. یہ میں نے خود کیا ہے باقاعدہ. صحیح. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ رسولہ تک ہے. صحیح. یہ آیت ہے. یہ کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ لیکن ابھی اس کی ترتیب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. صحیح. یہ اسٹیپ ابھی آیا نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم ایک کے بعد دوسرا قدم رکھتے ہیں، دوسرے کے بعد تیسرا قدم رکھیں گے نا. پہلے یہ والا سبق یاد کر لیں. پہلے یہ والا سبق یاد کر لیں. موبائل صحیح. تو میاں صاحب نے آپ کو، جو شیخ صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو یہ تعلیم ابتداءً فرمایا. ابتداءً 40 بار مرتبہ پڑھی، صحیح. اس کے بعد 120 بھی پڑھی، 117 بھی پڑھی، 92 بھی پڑھی. صحیح. کئی تعداد میں اس کو مکمل کیا. لیکن جب ہم کام لیتے تھے نا تو پھر اسی آیت کے ذریعے کام لیا کرتے تھے. اس آیت کے کام لینے کے کئی طریقے کار موجود ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک شفائی پیالے کا اکثر آپ تعلیم فرماتے ہیں، اگر وہ آپ مناسب سمجھیں تو عوام میں. ہاں، میں ایک شفائی پیالہ بنانے کی ترتیب آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس لیے کہ جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں اپنے مشکلات کی وجہ سے، مصاحب کی وجہ سے، یا پھر اپنے روزگار کی وجہ سے، یا پھر اگر کسی کو کوئی آصف کا معاملہ ہو، کوئی شیاطین جنات کا معاملہ ہو، جادو کا معاملہ ہو یا اس معاملہ ہو، تو وہ یہ کام کریں کہ ایک چاندی کا پیالہ لے لیں اور اس کے اندر آپ نے 40 میم خالی اس میں قدہ کروانا ہے. کتنے؟ 40 میم اس میں کندہ کروا لیں، یعنی کہ اس میں لکھائی کرا دیں. 48 میں سے 40 سوری 48 میم. سبحان اللہ. شکر الحمدللہ. ہاں اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا، ورنہ لوگوں میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. صحیح. 40 میم نہیں، 48 میم آپ نے اس میں پورا کندہ کرا، کیونکہ 40 مرتبہ پڑھنے کی نسبت چل رہی ہے نا. تو وہی زبان سے سبحان اللہ. تو آپ 48 مرتبہ آپ سورہ 48 مرتبہ صرف میم اس میں کندہ کرا لیں، اور کندہ کرانے کے بعد آپ اس کو 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں اور اس پہ دم کر لیں، اور روزانہ پڑھ کے اس پہ دم کیا کریں. اور جب پہلے دن کندہ کرا لیں گے، جب اس کو بھی آ جائے آپ کے پاس، کو بھی پاک صاف کر کے پورا کلیئر کر کے، اس کے بعد آپ پانی اس میں ڈال کر کسی بیمار کو پلائیں گے تو وہ اس کو شفا ملے گی. اگر گھر کے اندر آصف ہے، اثرات ہیں، آپ نے 48 میم کا وہ پیالہ تیار کرا ہے، اور 48 میم کا آپ نے پیالہ تیار کرا، اور اس کے اوپر 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کے اس پہ دم کر کے، اور اگر گھر میں ہم اس کو چھڑکتے ہیں تو گھر والے کو نجات ملتی ہے نگیٹیوٹی سے، نجات ملتی ہے جادو سے، نجات ملتی ہے آصف سے، نجات ملتی ہے پریشانیوں سے. اگر خیر و برکت کے لیے کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی پیالے کو ترتیب سے بنائے. اچھا، اب لوگ ہیں چاندی کا افورڈ نہیں کر سکتے. جی چاندی بھی بہت مہنگی ہوئی ہے. یہی میں سوال لی عام لوگوں کا. میں عام لوگوں کے لیے بھی میں بتا دیتا ہوں، اس کے لیے بھی یہ کریں کہ چینی کے پیالے بھی ملتے ہیں. چینی کی پلیٹ آتی ہے نا، وائٹ والی، اس پہ پیالے بھی ملتے ہیں.
صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر وہ یہ کریں کہ زعفران گھولیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس سے لکھ لیں. اگر زعفران نہیں لکھتے تو انک پین سے ہی لکھ لیں. اس کو دھو کر پی لیں. اس کو دھو کے 40 میم اپنے ہاتھ سے لکھیں, سورہ مزمل شریف 40 مرتبہ پڑھیں اور مریض کو پلائیں. جس مقصد کے لیے کرنا چاہے اس کو کر لیں. اور پھر وہی پیالہ آپ اپنے پاس رکھیں اور پھر اسی کو استعمال کرائیں. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرا, تیار کروا دیا. اچھا, اب چاندی اگر نہیں مل رہی, مہنگی ہے, تو آپ تانبے کا پیالہ لے لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تانبا تو سستا ہے نا. کچھ سستا ہے اس سے. اچھا, مطلب کچھ مہنگا ہے یہ بھی. جی. تانبے کا پیالہ ہے. اچھا, تانبے کا بنائیں گے نا تو اس کی تاثیر الگ ہے. جی 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 جی. سبحان اللہ. چاندی کا بنائیں گے اس کی تاثیر الگ ہے. مٹی سے کریں گے اس کی تاثیر الگ ہے. اچھا, مٹی کا بھی لے سکتے ہیں ہم؟ مٹی کا بھی لے سکتے ہیں آپ. کچا یا اندر وہ نہیں, تیار ہوا ہوا ایسا ملتا ہے لیپ والا. ہاں صحیح. مطلب جس طرح سے چاہیں آپ کی طرف سے اجازت ہے. اجازت ہے, آپ اس ترتیب و طریقے سے اس کو بنا لیں, اس کو کر لیں اس کو.